بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت میں۔ ناظرین، گھمسان کی جنگ جاری ہے، دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، بلکہ ٹرمپ صاحب نے تو جنگ جیتنے کا بھی اعلان کر دیا کہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم جنگ جیت چکے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو چند گھنٹوں میں جیت چکے تھے، لیکن یہ ذرا سبق سکھانا تھا ایران کو، اس لیے جنگ لمبی کرنی تھی۔ بہرحال بڑی جنگ، بڑے فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کیسے کہ سعودی عرب نے وزیر اعظم پاکستان کو ہنگامی کال کر کے بلا لیا، دورے کی دعوت دے دی۔ یہ مختصر دورہ ہوگا، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے ہی وہاں موجود ہے، لہٰذا بڑے جنگ کی یعنی بڑی جنگ کی، بڑے فیصلے کی گھڑی آتی نظر آ رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ پاکستان اور سعودی عرب جنگ کے حوالے سے ایک معاہدے سے منسلک ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ میں ہم نے ایران کو کر دیا تباہ، شکست تسلیم کریں، ہتھیار ڈالیں، اور مجتبی خامنائی کا پہلا حکم سامنے آ گیا، یعنی نئے رہبر کا، کہ بھول جاؤ، بدلہ لیں گے۔ ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد منظور، گورنر سندھ کی تبدیلی، ایم کیو ایم ناراض۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل چاہے تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، ممنون ہوں گا۔ بات کرتے ہیں ٹرمپ کی ریلی کے خطاب سے۔ ٹرمپ نے ریلی سے خطاب کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کو مکمل تباہ کر دیا، اور یہ چند گھنٹوں میں ہی کر دیا تھا، اتنے طاقتور ہم ہیں، یعنی تکبر عروج پر ہے۔ لیکن ہم نے جنگ لمبی اس لیے کی کہ ہم نے سبق سکھانا ایران کو، جبکہ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ سی این این بھی رپورٹ دے رہا ہے، الجزیرہ بھی رپورٹ دے رہا ہے کہ جناب امریکی اڈوں کو زبردست نشانہ ایران بنا رہا ہے، اور اب یعنی 40ویں 41ویں لہر سے شروع کر دی، اور ایک ٹن کے میزائل گرانے شروع کر دی، یعنی ان کے فتح میزائل ہو یا دوسرے میزائل جو ہیں خیبر شکن وغیرہ، اس پہ بھی ایک ٹن کے وہ بھیج دیں۔ اسرائیل، تل ابیب، حیفا، یروشلم، سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بحرین، عراق، دائیں بائیں جتنے بھی وسط ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں جتنے امریکی اڈے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تباہ کر دیا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے سارے جہاز گرا دیے، ہم نے سارے بحری جہاز مار دیے۔ لیکن جو پہلا حکم آیا مجتبی خامنائی کا، رہبر معظم کا، نئے رہبر معظم کا، جن کو یہ کہہ رہے تھے، دعوے دار تھے کہ ہم نے ان کو مار دیا، ان کی ایک آڈیو کیسٹ سامنے آئی، یعنی آڈیو پیغام آیا، اس میں ان کی آواز کوئی زیادہ گرجدار یا روبدار ہرگز نہیں، جس سے ابھی بھی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں، اور ہو بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے والد محترم اور رہبر معظم علی خامنائی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس حملے میں بہت سے خاندان کے لوگ بھی مارے گئے تھے، قریبی لوگ، تو وہ بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کا بایاں بازو اور ان کی پسلیاں کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ بات کنفرم نہیں، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ یاہو جو ہے وہ بھی غائب ہے۔ اب ان کا اور ٹرمپ کا
جو مسئلہ ہے وہ تقریباً ایک سے ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا مسئلہ، اصل چیز کیا ہے، آپ بھی حیران ہوں گے۔ لیکن فی الحال تو آپ مجتبیٰ خامنہئی کا حکم سنیں کہ آبنائے ہرمز سے ایک قطرہ تیل نہیں کہیں جائے گا۔ جن کو دعویٰ ہے کہ ہم چھڑا سکتے ہیں آبنائے ہرمز کو، ہم کلیئر کرا سکتے ہیں، وہ آ جائیں۔ کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ زیر زمین یعنی زیر سمندر سرنگیں ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی کہیں سے جاری ہوئی ہے کہ جہاں کشتیاں نظر آ رہی ہیں مختلف قسم کی۔ یہ سرنگیں پہلے بھی یعنی دوسری جنگ عظیم میں اور پہلی جنگ عظیم میں بھی استعمال اس قسم کی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت ان کی شکل کچھ اور ہوتی تھی۔ اب جو یہ کشتی ہیں اس میں پرانی بھی ہیں اور جدید بھی ہیں، کچھ بارود بردار ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈرون سٹائل کی ہے کہ خود جا کے حملہ کرتی ہیں، کہ اس میں طاقتور مقناطیس استعمال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سمندر سے لوہے کی چیز گزرے گی تو بھاگ کے اس کے پاس جائے اور اسے مار دے، چاہے وہ میرین ہو، سب میرین ہو، کچھ ہو یا جہاز ہو۔ تو ایسی کشتیاں وہاں پہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، آ جاؤ جنہیں آنا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 161 بچیوں 165 بچوں کا خون ہے اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جنگ ختم ہو چکی ہے، ایران تباہ ہو چکا ہے، وہ شکست تسلیم کرے۔ ایران کہہ رہا ہے، رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک قطرے خون کے قطرے کا حساب لیں گے، اور ابھی تو بدلہ لینا باقی ہے، بدلہ لیں گے۔ تو حالات ایسے ہیں، لیکن جو دوسری صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ یوم اپنا وہ جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یعنی ایک قرارداد پیش کی گئی خلیجی ممالک کی طرف سے، بحرین نے پیش کی شاید، تو وہاں ایران کے خلاف وہ قرارداد منظور ہو گئی۔ 134 ملکوں نے مطلب اس کی مذمت کی اور ان کی حمایت کی کہ ہاں جی ایران نے حملے کیے تو اس کے، اور پاکستان نے بھی اس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے، لیکن پاکستان نے ایران پر ہونے والی یعنی حملوں کو، مسلط جنگ کو بھی، اس کی بھی مذمت کی۔ دوسری جانب اس قرارداد کے موقع پر روس اور چین نے حصہ نہیں لیا۔ کیوں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ون سائیڈڈ فیصلہ نہ کیا جا سکے، سب مل کے آپ فیصلہ کر لیں۔ ایران پر حملے جو کیا گیا وہ جنگ بھی بند ہونی چاہیے، یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک ملک کو آپ پابند کر کے جنگ بند کرائیں اور باقیوں کو کہیں جو مرضی کرو، تو وہ بھی اپنا موقف اپنی جگہ ہے۔ تو قرارداد انہوں نے کی، جنگ بندی کی تو اس کو ویٹو کر دی امریکہ بہادر نے، اور یہ ہمیشہ سے بدماشی ایسی ہوتی ہے کہ ویٹو کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن معاملات کیا؟ معاملات یہی ہے کہ نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں، اور جو مطلب عالمی اداروں نے بتایا ہے تخمینہ، وہ یہ امریکہ کی جنگ کی طرف سے، امریکہ بہادر کی طرف سے پہلے 10 دن کا جو تخمینہ لگایا ہے انہیں صرف اسلحہ بارود کا اور نقصانات کا، وہ ہے 11 کچھ ہے، یعنی 11.5 ارب جو ہے وہ ڈالرز کا تخمینہ۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ معاشی صورتحال کہاں ہوگی۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت ذخیرہ تیل کا، ہم تیل کی قیمت بڑھنے نہیں دیں گے، لیکن جناب بڑھ چکی ہے، پھر تیل کی قیمت جو سینچری کی طرف جا رہی ہے، قریب پھر آ گئی ہے، اور ابھی یہ بڑھے گی۔ خاص طور پہ رہبر معظم ایران کے جو ہیں یعنی جو ان کی اصل رہنما ہیں، ان کے جو حکم آیا ہے، جو پہلا حکم آیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی، اسی کو ہتھیار بنا کے ہم استعمال کریں، اسے بھی ہتھیار، باقی بھی کام سلسلہ رہے گا۔ تو اس سے، اس بیان سے ہی میرا خیال ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو قیمت میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں بڑی جنگ، بڑے فیصلے۔ فیلڈ مارشل سعودی عرب میں موجود، وزیر اعظم کو ہنگامی کال پر دعوت دے کے بلایا گیا سعودی عرب۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ چلے گئے، اسحاق ڈار کے
تمام وسط ایشیا کے ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے تھے اور سربراہان سے بھی رابطے تھے، وزیر اعظم نے بھی رابطے کیے تھے، ایران سے بھی رابطہ تھا اس کا، ترکیہ سے بھی رابطہ تھا اس کا، سعودی عرب سے بھی رابطہ تھا۔ تو اب فیصلہ ہوگا کچھ بڑا، کیونکہ پہنچ گئے، اور یہ مختصر فیصلہ ہے، اس میں مختصر دورہ ہے وزیر اعظم کا، لیکن وزیر اعظم پہنچ گئے ہیں اس لیے کہ ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں عمران خان کے مقدمے چل رہے ہیں، وہ جو ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ جو 10 ارب رشوت کی بات کی تھی، پیشکش کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، وہ 2000 مطلب پرانا ہے مقدمہ، برسوں سے وہ چل رہا ہے۔ تو اس پہ بھی، اور باقی بھی جو ہے وہ توشہ خانہ 2 اور ضمانت اور جو اپیلوں کا مسئلے مسائل، اس پہ بھی تاریخیں پڑ گئی ہیں، اور ابھی کچھ نہیں، انہوں نے اعتراضات ہٹوا دی ہیں عدالت نے اور نئی تاریخ بھی دے دی ہے، لیکن ابھی کوئی اس پر مثبت فیصلہ ہوتا نہیں۔ ہاں ایک میڈیکل بورڈ بنانے کی بات کی جس میں ندیم قریشی اور جو ان کے نامزد ہیں ان کو بھی عدالت نے ان کے نام بھی دے دیے ہیں، اچھی بات ہے اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو۔ لیکن گورنر سندھ جو ہیں ان کی چھٹی ہو گئی، کامران ٹسوری بڑے مضبوط گورنر سمجھے جا رہے تھے یہ، اور خیال یہی تھا کہ ایک سابق گورنر نے بڑا طویل عرصہ گزارا تھا تو شاید یہ دوسرے گورنر، ابھی بھی ان کا عرصہ بہت طویل ہے، ریکارڈ تو بن گیا میرا خیال دوسرے طویل ترین گورنر ہوں گے، لیکن جتنے وہ مضبوط سمجھے جائے تو اس کی چھٹی ہو گئی، اس لیے کہ ان سے بہت سے تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور وہ مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت ہے، بڑی اتحادی جماعت، لہٰذا یہ ماننا پڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا گورنر لگائیں، مسلم لیگ نون تو لگائے۔ نہال ہاشمی صاحب کا قرعہ نکلا اور وہ گورنر بن گئے۔ ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے، ان کی منظوری کے لیے صدر کو اسمبلی بھی بھیج دی گئی، اور انہوں نے جا کے باقاعدہ وزیر اعظم سے ملاقات بھی کر لی اور کنفرمیشن ہو گئی۔ نہال ہاشمی صاحب کون ہے؟ سابق سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ایک جذباتی سی تقریر کرنے پر انہیں توہین عدالت پر سزا بھی ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے عدالت میں جا کے مطلب اپنا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن وہ معافی نہیں دی گئی کیونکہ ثاقب نثار صاحب تھے اس وقت، تو معافی نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو اعتراف جرم ہے، یعنی مان لیا اپنا جرم، حالانکہ وہ وکیل ہیں اور وہ سمجھتے بوجھتے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ اپنے اندر، لیکن ثاقب نثار چونکہ مطلب ڈیوٹیفل تھے تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے انہیں 1 سال کی قید میں رکھا۔ لیکن دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور مسلم لیگ کے اتنے وفادار ہیں کہ جب وہ سزا کاٹ کے باہر نکلے تو انہوں نے ججز کو ڈاگ کہہ دیا، اور ثاقب نثار نے پھر اس کو اپنی عدالت میں دہرایا کہ انہوں نے ہمیں کتا کہا ہے، اور دوبارہ توہین عدالت ان پہ لگ گئی۔ تو مسلم لیگ نون نے ان سے پرہیز ہی کیا اتنے سالوں میں، اور کند نہ لگے سن، ان کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن اچانک ان کا قرعہ نکلا کیونکہ انہوں نے قربانیاں دیں، وفاداری کی، وہ کہیں دائیں بائیں نہیں ہوئے، وہ پرانے مسلم لیگی ہیں، پرانے سینیٹر ہیں، مسلم لیگ سے وفادار ہیں، لہٰذا ان کو اس وفاداری کا انعام مل گیا اور انہیں گورنر سندھ لگا دیا گیا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔